اب یہ دیکھیے میرے عزیز سامعین اکرام، اب آپ یہ دیکھیے ہمارے جو اسلام دھرم جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ تہواروں کی سنکھیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بڑھانے والے کون لوگ ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ پہلی بات یہ دیکھیے کہ ہمارے اسلام دھرم میں جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ 3 طریقے کے تہوار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ وہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، یعنی شریعت میں ان کی اجازت ہے۔ اور نمبر 2 پہ وہ آتے ہیں کہ شریعت میں اجازت تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو تہوار آتے ہیں تو وہ تہوار ہیں جو شریعت میں نہ ہی ان کی اجازت دی گئی بلکہ ان سے روکا گیا، لیکن پھر بھی وہ کام کیے جاتے ہیں۔ اب نمبر 1 پہ جو آئے جس نے شریعت نے اجازت دی، خوشی منانے کی اجازت دی، تو وہ ہے عید اور بقرعید۔ ہم آپ کو حوالے کے ساتھ بتائیں گے۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، ربنا انزل علینا، یعنی یہ دعا مانگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کے لیے۔ حواریوں نے یہ کہا تھا، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آسمان سے خوان آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا۔ تو عید کا ذکر یہاں پر آیا۔ تو اس سے ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے عید الاضحیٰ، یہاں جس طریقے سے حواری عید مناتے تھے کیونکہ وہ ان کے لیے کھانے اترتے تھے تو وہ ان کی عید ہے، تو ہم کو یہاں پر ہم کو پروردگار عالم نے یہاں پر عید منانے کا حکم دیا ہے۔ اور پہلی نماز عید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید الفطر کی 2 ہجری میں ادا کی، اور پھر آپ نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا، اور جس کو رسول پاک نے کبھی بھی ترک نہیں کیا تو وہ امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے 2 ہجری میں یہ ہوئی، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے عید، اور دوسری عید ہے بقرعید، وہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے۔ اور قربانی بھی جس کو کہتے ہیں بقرہ عید، اس میں بقر کا معنی آتا ہے گائے، عید کا معنی آتا ہے خوشی۔ اور بقرہ عید مطلب ہے پروردگار عالم نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور پھر قربانی کیجیے۔ وَانْحَرْ کا معنی کیا آتا ہے؟ قربانی۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ تو لیکن اب دیکھیے جو تیسرے نمبر پہ جو تہوار آتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی، تو وہ بھی تہوار ہے ہمارے لیے۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس طریقے سے بدھ دھرم کو ماننے والے اپنے بدھ مہاتما بدھ کی جینتی مناتے ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی سکھ دھرم کو ماننے والے ہیں وہ گرو گوبند کی، گرو نانک کی جینتی مناتے ہیں، اور جو ہمارے ہندو دھرم کے ہیں وہ بھی جینتی مناتے ہیں، رام جی کی جینتی مناتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن ہمارے اسلام دھرم کے انوسار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی جینتی منانا جائز ہے، ان کا جنم دن منانا یہ بھی جائز ہے۔ کس طریقے سے جائز ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ہم کو اجازت دی ہے۔ سورہ نساء، سورہ یونس آیت نمبر 57، پروردگار عالم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ کو جب کوئی اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ملے یا پھر کوئی خوشی ملے، فلیفرحوا، تو تم آپ اس پہ خوشی مناؤ۔ اے محبوب
جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت پہنچے آپ کو، یا پھر آپ کو کوئی فضل ملے، تو آپ جو ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو آپ کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ فعل امر کا صیغہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ تو یہاں پر علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، اولاد ملے، دولت ملے، تو ہم کو خوشی منانا چاہیے کہ پروردگار عالم نے نعمت کا اظہار کرنے کا ہم کو یہاں سے اجازت ملی ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو دولت دی، اولاد دی، تو اب ہم کو خوشی منانا چاہیے۔ اور امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے، سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں کی امت میں وہ پیدا ہو گیا۔ یعنی یہ امت محمدیہ وہ امت ہے کہ جس میں پیدا ہونے کے لیے، جس نبی کی امت کا امتی بننے کے لیے، فرد بننے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے، اولو العزم نبی جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، جلیل القدر ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا 25 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر آیا، انہوں نے بھی ہماری نبی کی امت میں امتی بننے کا شرف حاصل کرنے کی دعا مانگی تھی۔ آپ اتنی بات سمجھے؟ تو سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ ہم کو رسول پاک کی امت میں ہم کو پروردگار عالم نے پیدا فرما دیا۔ تو ہم کو سب سے بڑی دولت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ جس دن رسول پاک پیدا ہوئے، اب ہم اس دن کو خوشی منائیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غریبوں سے چندہ لیں، غریبوں کا خون چوسیں، غریبوں کو ماریں، اور 12ویں شریف کے نام پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن کے نام پہ آپ کیا کریں؟ عیاشی کریں، مکاری کریں۔ میرے بھائیوں، یہ لائٹیں لگائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت نے جتنے حدود رکھے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت آپ نہیں دے سکتی کہ نبی کا جشن منانے کے لیے، وہ نبی کہ جس نے کبھی وضو میں زیادہ پانی بہانے کو کبھی جائز قرار نہیں دیا، تو وہ نبی جو کہ پشو اور پکشیوں پہ ظلم کو، ہتیا کو ان کی جائز قرار نہیں دیتا، تو وہ نبی اپنی پیدائش پر بے گناہ لوگوں کو، مزدوروں کو، غریبوں سے ظلم اور ستم کے ذریعے ان پہ پہاڑ ڈھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج اکثر و بیشتر اہل سنت والجماعت جہاں 12ویں شریف منائی جاتی ہے، وہ سب کے سب غریبوں کے پیسوں سے منائی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ شریعت میں تہوار ہے، لیکن اتنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتا ہوں، تو وہ کیا کرے؟ جو ہے نماز نفل پڑھے، روزہ رکھ لے، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو گئی؟ رسول پاک کے لیے سال ثواب پڑھ دے، مٹھائیاں بانٹ دے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان سے پیسہ لے کر کے اور پھر اپنی ایک، جس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے نواب ہوئے، زمیندار ہوئے، ٹھاکر صاحب ہوئے، وہ رنگ رنگیلیاں کھیلتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ نوجوان غریبوں کا پیسہ لے کر کے رنگ رنگیلیاں 12ویں شریف مناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، جیسا کہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجائی جائے اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہو، تو وہ اس دائرے میں رہ کر کے اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو حقیقت میں یہ خوشی منانا جائز ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اب تیسرے نمبر پہ جو تہوار آتا ہے،